اور آپ کی کتاب کا نام ہے عربی زبان میں بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ۔ عربی زبان میں سیرت پر یہ بڑی جامع کتاب ہے، اور اس کا تذکرہ ہند سندھ کی بجائے عرب میں زیادہ ہے کیونکہ عربی زبان میں لکھی گئی۔ اور مولانا محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے تقریباً 250 سال پہلے گزر ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ بھی سندھ کی بجائے بیرون عرب دنیا میں زیادہ ہے۔ دوبارہ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں، جس کا نام ابھی میں نے لیا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو آیت درود ہے یہ تو اکثر نے بیان کیا کہ یہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے، لیکن آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ شعبان المعظم کی بھی شب برات میں یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے۔ تو شب برات کے جو فیوز و برکات اور جو فضائل و کمالات ہیں، ان کے بہت سے اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ہے کہ شب برات میں آیت درود نازل ہوئی تھی، اور آیت درود کے نزول نے اس کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ متعدد احادیث پاک میں جو کہ صحیح ستہ میں موجود ہے، ان میں شب برات کے فیوز و برکات بیان کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خاص مہربانی ہے کہ ان کی عمریں تو قلیل ہیں، تھوڑی ہیں باقی امتوں کی نسبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس راتیں عطا فرما دی ہیں تاکہ جو عمروں کی کمی ہے اس کا کچھ ازالہ ہو جائے، اور ان راتوں میں عبادت کر کے ثواب کا ایک انبار لگا لیں اور ذخیرہ اکٹھا کر لیں، آخرت کا توشہ جمع کر لیں، قبر کی روشنی کا سامان کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب کی امت پر مہربانی ہے۔ تو یہ شب برات کے فضائل میں یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی یہ صدائیں اور ندائیں کتنی رحمت بھری ہیں جی۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے ہی بنائی شب برات، ہم نے ہی اس لیے بنائی شب برات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو اتباع سنت کی نیت سے اور فوت شدگان کو ایصال ثواب کی نیت سے اس رات کو قبرستان میں بھی حاضری جس سے ہو سکے اسے دینی چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر آپ سرکار نے فرمایا، ابن ماجہ شریف ون آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث، اس میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو دوزخ کی آگ سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو رہائی کا دوسرا لفظ جو ہے وہ ہوتا ہے بری ہونا، اسی کو براءت کہتے ہیں۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، رہائی، نجات۔ تو چونکہ اس رات نجات مل رہی ہے دوزخ سے، تو اس وجہ سے اس کا نام ہوا شب براءت، اور ہمارے ہاں عرف عام میں سے لوگ شبرات بولتے ہیں، حالانکہ اس کا درست تلفظ ہے شب براءت، لیکن ایک چیز غلط العام مشہور ہو جاتی ہے تو وہ رائج ہو جاتی ہے، لیکن میں نے درست تلفظ بتا دیا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کو شب براءت کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اتنا رحمتوں کا دریا موج زن ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ اس رحمت کی بارش سے نہانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، جو عادی شرابی ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، جو شرابی کی بھی بخشش اور زانی کی بخشش نہیں ہوگی، قطع رحمی کرنا، بلا وجہ رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا، ایک ہوتی نہیں کوئی وجہ ہو بلا وجہ ہی ترک کرنے والا، تو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہو۔ تو بزرگان دین کا معمول یہ ہے کہ وہ اس رات کے آنے سے پہلے جن سے ناراضگی ہوتی تھی صلح کر لیتے تھے،
اور جس سے کوئی دل آزاری کی ہوتی تھی اس سے معافی طلب کر لیتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔